بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کیا آپ جانتے ہیں پہاڑوں کو کیوں خلق کیا گیا ہے؟ جب پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کے نیچے سے زمین کو پانی پر بچھایا تو زمین کا قطر کم تھا اور وہ پانی کے حرکت میں آتے ہی ہلنے لگی تھی، تو خدا نے اونچے پہاڑوں کو بنا کر اسے ساخت کر دیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنا دیا تاکہ اس کے ذریعے زمین حرکت کرنے سے رک جائے اور سکونت کے قابل ہو جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں زیادہ سونے کے کیا نقصانات ہیں؟ زیادہ سونے سے رنگ پیلا، جسم بھاری ہو جاتا ہے، اس سے دل مر جاتا ہے اور پیٹ میں کیڑے پیدا ہونے لگتے ہیں، عمر کم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گرم کھانا کھانے کے کیا نقصانات ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص گرم کھانا کھاتا ہے اسے 7 پریشانیاں پہنچتی ہیں۔ نمبر 1، بھول پن پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، منہ خشک ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جسم سے طاقت چلی جاتی ہے۔ نمبر 4، سننے میں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ نمبر 5، آنکھوں کی روشنی میں کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 6، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ نمبر 7، کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں انگور کے سرکے کے کیا فوائد ہیں؟ اہل بیت کی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ انگور کے سرکے میں 4 فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ دل کو زندگی عطا کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ناجائز شہوت کو ختم کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں اس کی موجودگی برکت کا باعث ہے اور غربت کو دور کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں پر لعنت بھیجی ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 7 قسم کے افراد پر لعنت بھیجتا ہوں، ان پر خدا اور مجھ سے پہلے ہر مستجاب الدعوات پیغمبر نے لعنت بھیجی ہے۔ نمبر 1، جو کتاب خدا میں کسی چیز کا اضافہ کرے۔ نمبر 2، جو قضاء و قدر کی تکذیب کرے۔ نمبر 3، جو میری سنت اور طریقے کی مخالفت کرے۔ نمبر 4، جو میری اطاعت پر ظلم کرے۔ نمبر 5، جو سلطنت کو زبردستی قبضے میں لے لے تاکہ جو خدا کے عزیز ہیں انہیں ذلیل اور خدا کے نزدیک ذلیل ہیں انہیں محبوب و عزیز کر دے۔ نمبر 6، وہ ظالم و جابر جو مسلمانوں کے عمومی استعمال کے اموال پر اپنے فائدے کی خاطر زبردستی قبضہ کرے۔ نمبر 7، جو خدا کے حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں معصومین کے بہترین اقوال کون سے ہیں؟ نمبر 1، دنیا و آخرت میں بہترین زندگی وہ ہے جو علم کے ہمراہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ نمبر 2، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید واقعہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ نمبر 3، پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے خاندان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 4، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نمبر 5، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ نمبر 6، تم لوگوں کے درمیان بہترین وہ شخص ہے جس سے لوگ خیر کی امید رکھتے ہوں اور اس کے شر سے امان میں ہوں۔ نمبر 7، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جو پڑوسی کے لیے دوسروں سے بہتر ہو۔ نمبر 8، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی کے قریب ہو۔ نمبر 9، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی خدا نے مدد کی ہے تاکہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لے۔ نمبر 10،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین صفت جو دل میں پائی جا سکتی ہے یقین ہے۔ نمبر 11، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو تمہارے عیوب تمہیں کو تحفے میں دے۔ نمبر 12، پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک بہترین توبہ گناہ پر ندامت اور اس سے کنارہ کشی ہے۔ نمبر 13، بہترین شادی وہ ہے جو آسانی سے انجام پائے، پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ نمبر 14، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی ملاقات تم کو خدا کی یاد دلائے، پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان۔ نمبر 15، بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے غصے میں آئے اور جلدی راضی ہو جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 16، تم لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو نافرمانی اور گناہ سے دور ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 17، تمہارے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کو احترام سے رکھا جاتا ہو۔ نمبر 18، حضرت علی علیہ السلام کے فرامین، بہترین سیاست عدل و انصاف ہے، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا۔ نمبر 19، بہترین تحفہ نعمت عقل ہے۔ نمبر 20، پاک علی علیہ السلام کا فرمان بہترین جہاد نفس کے ساتھ ہے، حضرت علی علیہ السلام کا قول۔ نمبر 21، بہترین جان وہ ہے جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا۔ نمبر 22، بہترین ہمت وہ ہے جو سب سے زیادہ بلند ہو، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان۔ نمبر 23، باپ کی اپنی اولاد کی بہترین وراثت کمالات اور ادب ہے۔ نمبر 24، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بہترین کام وہ ہے جسے خوبصورتی کے ساتھ نبھا کر سجایا جائے، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا۔ نمبر 25، بہترین سنجیدگی اور کوشش وہ ہے جو توفیق کے ہمراہ ہو۔ نمبر 26، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بہترین کلام سچائی ہے۔ نمبر 27، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بہترین بھائی وہ ہے جو مہربان بن کر نصیحت کرے۔ نمبر 28، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو برائی کی اچھائی کے ذریعے تلافی کرے۔ نمبر 30، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو وسعت اور اچھے حالات میں بخشنے والا اور شکر گزار ہو۔ نمبر 31، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا وہ بہترین افراد جن سے تم مشورہ کرو وہ لوگ ہیں جو عقل مند، عالم، تجربہ کار، دور اندیش اور آگاہی رکھنے والے ہوں۔ نمبر 32، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بہترین کام وہ ہے جس کے ذریعے حق ظاہر ہو۔ نمبر 33، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہترین حاکم وہ ہے جو ظلم کو ختم کرے اور انصاف کو زندہ کرے۔ نمبر 34، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین اخلاق وہ ہے جس کا حامل انسان لڑائی جھگڑے اور ضدی پن سے دور رہتا ہو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔